معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت سے تعلقات خراب ہونے کے بعد نہ صرف پاکستان سے دوستی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ چین کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ان کوششوں کا ایک ثبوت حال ہی میں امریکہ کی جانب سے بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں ڈال کر ان پر پابندیاں عائد کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دونوں پاکستان میں چینی شہریوں اور چینی مفادات پر حملوں میں شامل رہی ہیں۔ ان دونوں تنظیموں نے علیہ اعلان چین کو اپنا دشمن قرار دے رکھا ہے کیونکہ وہ بلوچستان میں گوادر منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ نصرت جاوید روزنامہ نوائے وقت کے لیے اپنی تجزیے میں لکھتے ہیں کہ بی ایل اے اور اس سے وابستہ مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا جانا یقیناً پاکستان کی قابل تحسین سفارتی کامیابی ہے۔ ان دونوں کو دہشت گرد ٹھہرانے کا اعلان روایتی انداز میں نہیں ہوا۔ امریکی وزارت خارجہ کے کسی افسر سے کوئی پریس ریلیز بھجوانے کی بجائے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے براہ راست ایک بیان جاری کیا۔ اس بیان کو غور سے پڑھیں تو بلوچ انتہا پسند تنظیموں کو محض پاکستانیوں ہی کو نشانہ بنانے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس بیان میں گزشتہ برس کراچی ایئرپورٹ اور گوادر بندرگاہ پر چینی ماہرین پر ہوئے حملوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ گویا امریکہ نے نہ صرف پاکستان بلکہ چین کی وجہ سے بھی بلوچ دہشت گردوں کو قابل مذمت اور تعزیر قرار دیا ہے۔ جس روز مارکو روبیو کا بی ایل اے کے حوالے سے تادیبی بیان جاری ہوا، اسی روز امریکی صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چین کی اپنی ملک آئی مصنوعات پر بھاری بھرکم ٹیکس عائد کرنے کے فیصلے کو مزید 90 دنوں تک معطل کر دیا۔ ایسی معطلی کا اعلان 90 دن قبل بھی ہوا تھا۔ امریکہ نے جب چینی مصنوعات پر مضحکہ خیز حد تک ڈیوٹی عائد کرنے کا اعلان کیا تو چین نے نہایت سخت زبان استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاں آئی امریکی مصنوعات پر بھی تقریباً مساوی ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ چین کو تھلے نہیں لگا پائے گا، فیصلہ معطل کر دیا گیا۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ چین کے حوالے سے امریکہ کی سب سے بڑی مجبوری مقناطیسی چپ ہے جو موبائل فون میں لگنے والے سم سے بھی کہیں زیادہ چھوٹی اور تقریباً نظر نہ آنے والی ہوتی ہے۔ اس چپ کو ایک نایاب مٹی سے بنایا جاتا ہے جس کے بغیر موبائل فونز، کمپیوٹر اور ڈیجیٹل زمانے میں مددگار دیگر آلات بنائے ہی نہیں جا سکتے۔ مصنوعی ذہانت کا انقلاب بھی نایاب مٹی کی ذرہ نما چپ کے بغیر برپا نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ کئی برسوں سے چین نے خاموشی سے اس چپ کی تیاری پر اجارہ حاصل کر لیا ہے۔ امریکہ نے اسے تیار کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ چین کی اس اجارہ داری نے اب امریکہ کو حواس باختہ بنا ڈالا ہے۔ اسی باعث صدر ٹرمپ اب دنیا بھر میں نایاب مٹی کے ذخائر کو دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ اسے قوی امید ہے کہ پاکستان کی زمین بھی اسی مٹی سے مالا مال ہے۔ ہماری خاک گویا بھاری بھرکم اثاثے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے چین کی چاپلوسی بھارت کو بہت تکلیف پہنچائے گی۔ رواں صدی کا آغاز ہوتے ہی صدر بش کے دور میں فیصلہ ہوا تھا کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر مہارت کی بدولت بھارت اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے امریکی سرمایہ کاری کے ذریعے چین کے مقابلے کی قوت بنایا جائے۔ صدر بش کے بعد آنے والے امریکی صدر اس تصور کا تعاقب کرتے رہے۔ ٹرمپ نے بھی اپنے سابقہ دور صدارت میں یہی رویہ اختیار کیا۔ سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مودی اور ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت میں عوامی اجتماعات سے مشترکہ خطاب کیے۔ ایسے جلسوں کو انتخابی مہم کی شکل دینے کی کوشش بھی ہوئی۔ سینئر صحافی بتاتے ہیں کہ بھارت جن ملکوں سے اپنی ضرورت کی اشیاء درآمد کرتا ہے، چین ان میں سر فہرست ہے۔ چین اور بھارت کے مابین ہونے والی تجارت بھارت کے لیے انتہائی خسارے کا سبب ہے۔ چین پر معاشی اعتبار سے کلیدی انحصار کے باوجود وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ سرحدی تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل نہیں کر پایا ہے۔ انڈیا رواں صدی کے آغاز سے اس گمان میں مبتلا ہو گیا کہ امریکہ اس کے لداخ میں چین بھارت سرحد پر فوجی اعتبار سے موجودگی کو طاقتور بنانے میں مدد فراہم کرے گا، لیکن امریکہ کی ترجیح چین کے ساحلوں کو چھوتا سمندر اور وہاں سے ہوئی بحری قیادت تھی۔ امریکی ترجیحات پر توجہ دینے کے بجائے مودی نے 7 مئی کو پاکستان پر میزائل برسا دیے۔ صدر ٹرمپ نے خود کو پاک بھارت جنگ سے الگ رکھنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی اسے یہ احساس ہو گیا کہ بھارتی جارحیت جنوبی ایشیا کے ازلی دشمنوں کو ایٹمی جنگ کی جانب دھکیل سکتی ہے۔ ممکنہ ایٹمی جنگ روکنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر ہوئے مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ بندی ہو گئی۔
पाकिस्तान ने खुले दिल के साथ पाक भारत जंग रुकवाने में अमरीकी सदर के किरदार का एतराफ किया, लेकिन भारत की हुकूमत आज भी इस दावे पर डटी है कि पाक भारत जंग ट्रंप की वजह से बंद नहीं हुई, बल्कि इसमें भारत ने अज़खुद वक्फे का फैसला किया। हुसैन जावेद कहते हैं कि सदर ट्रंप ने भारतीय रवैये को अपनी तौहीन समझा। बतौर कारोबारी आदमी वो पहले से ही महसूस कर रहा था कि भारत में बनी अशिया की अमेरिका में भरमार है, जबकि भारत अमेरिका से बहुत कम अशिया खरीदता है। चुनाचे सदर ट्रंप ने अमेरिकी अशिया की भारत आमद रोकने के लिए 50% टैक्स आयद कर दिए हैं। दूसरी जानिब चीन, जिसके मुकाबले पर अमेरिका ने इंडिया को खड़ा करना था, वो अभी तक ऐसे टैक्सों से महफूज है और अब बीएलए को दहशतगर्द तंजीम ठहराते हुए अमेरिका ने चीन की मजीद दिलजोई की कोशिश की है। दिलजोई की ये काविश भारतीय हुकूमत में शामिल कई लोगों के दिल जलाएगी। लेकिन अब एक बात तय है कि अमेरिका भारत से दूरी इख्तियार करने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के करीब होने की शऊरी कोशिश कर रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।